آبادی سے دور کھنڈرات کے دامن میں صدیوں سے وہ شہر آباد تھا، جہاں ہر طرف سناٹوں کی حکمرانی اور خوفناک ہولناکیوں کی تناشاہی تھی، جہاں بستی کا کوئی آدمی اپنی خوشی و رضا سے اس سرزمین پر جانے کو تیار نہیں ہوتا تھا، مگر وہاں جب اس کا متعین وقت آ پہنچتا تو اسے مجبوراً چاہے نہ چاہے وہاں کا شہری بننا پڑتا۔ اس ویران شہر سے جب بھی کسی کا بلاوا آتا تو لوگ اسے نہلا دھلا کر سفید کپڑوں میں لپیٹ کر اسے کندھوں پر اٹھائے اشک بار آنکھوں سے اس پر پراسرار جگہ پہنچا دیتے اور وہاں اس کے لیے 2 گز زمین کا تنگ و تاریک مکان بناتے اور اس پر مٹی کے تودے اور کچی لکڑیوں کی چھت ڈال کر اسے کروٹ سلا کر واپس آ جاتے۔ آج تک کسی آنکھ نے اس وادی ہولناک میں بستی سے بلائے گئے کسی بھی انسان کو چلتے پھرتے نہیں دیکھا تھا، نہ کسی کے قہقہے گونجتے ہوئے سنے گئے اور نہ ہی کسی کی پکار پردہ سماعت سے ٹکرائی تھی۔ کیسا شہر تھا وہ، کیسے لوگ تھے وہ، وہاں لوگوں کو کیوں بلایا جاتا تھا، کون سی ہستی جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسانوں کو بے بس کر کے ایک بے جان پتلے میں تبدیل کر دیتی تھی، اور پھر بستی کے لوگ اس پتلے کو اسی کھنڈرات کے دامن میں واقع 2 گز کے مکان میں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے آتے تھے، یا پھر اسے دیکھتے ہی دیکھتے دہکتے شعلوں کی نذر کر دیتے تھے۔ آخر نہ چاہتے ہوئے بھی بستی کا کوئی نہ کوئی آدمی اس سرزمین کا باسی کیوں بن جاتا تھا۔ ان پیچیدہ خیالات میں الجھے ہوئے وہ گڈ مڈ سوالات تھے جو آج بستی کے اور ایک آدمی کے اس ہولناک دیار کا شہری بننے کا ہر طرف عفریت بن کر فضا میں منڈلا رہا تھا۔ آج تک کسی کے سمجھ میں یہ فلسفہ نہیں آیا کہ آخر اس پراسرار آبادی کا بانی کون تھا اور کیوں کر یہ آبادی کی گئی۔ بستی کے اس نئے مسافر کو اس کی آخری منزل تک الوداع کہنے کے بعد تعزیت دہندہ مرحوم کے گھر جمع تھے۔ ہر طرف سرگوشیاں ہو رہی تھی، عورتوں کی دلدوز آہوں، بچوں کی دیکھا دیکھی، معصوم آنسوؤں کے قطار سے پوری بستی بوجھل بوجھل اور بھیگی بھیگی سی ہو رہی تھی۔ مردوں کی آنکھوں میں آنسو سیسے کی طرح جم کر رہ گئے تھے۔ بیاں سنا گیا ہے، پرسوں رات کھنڈروں والی بستی میں کوئی انسان زور زور سے چیخ رہا تھا اور ہائے رے مجھے بچا لو، اب میں کبھی جرم نہیں کروں گا، کبھی کسی کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، سود نہیں لوں گا۔ مجمع میں سے شیخو نامی ایک معمر شخص نے کانپتے ہوئے کہا، کیا کہا آپ نے؟ اس سناٹے میں چیخ سب نے بے یک زبان کہا، ہاں ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور اسے زور زور سے چیختے اور یہ سب باتیں کہتے ہوئے میں نے بھی سنی ہیں۔ شیخو نے خوف و دہشت کی ملی جلی کیفیت میں کہا، اور ہائے رے مجھے بچا لو، اب میں کبھی جرم نہیں کروں گا، کبھی کسی کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، کبھی سود نہیں کھاؤں گا۔ یہ کس کی آواز ہو سکتی ہے؟ ارے ہاں، ہو نہ ہو یہ ماسٹر کلو کی آواز ہوگی، کیونکہ وہی سود کا کاروبار کرتا تھا۔ ابھی پچھلے سال ہی تو اس کا بلاوا آیا تھا اور ہم نے اسے اس کھنڈروں میں پہنچایا تھا، اور کم بخت مرتے مرتے اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کر گیا تھا کہ پڑوسی کے یہاں جو بھی میں نے 10,000 روپے ہر مہینے 2,000 کے سود پر دیے ہیں انہیں تم ضرور وصول کرتے رہنا، اور ہاں یاد رکھنا، بھولنا مت، میں 10 سال سے برابر اس سے سود لے رہا ہوں، مگر اب میرا بلاوا آ رہا ہے اس لیے میں مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور پھر کبھی نہ اٹھا۔ ایک دوسرے آدمی نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا، ارے مومن بھیا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ پچھلے سال اس نے پاس بستی کے کلیانوں میں اس لیے آگ لگا دی تھی کہ وہاں کے لوگوں نے اس کے ظلم کے خلاف تحصیلدار سے نالش کرنے کی تیاری کی تھی کہ اچانک اس ظلم کو کانوں کان خبر ہو گئی، اور پھر اس نے غریب کسانوں کے سال بھر کے ارمانوں میں آگ لگا کر خاک کر دیا۔ کشنوں کا کانے
کنگاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کے بعد سارا چوپال سنسان ہو گیا۔ لوگ زندگی کے میلے میں ہمیشہ کی طرح کھو گئے۔ عرصہ دراز کے بعد ایک بار کھنڈروں کے دامن میں شعلے دہکتے ہوئے نظر آئے اور فضا میں عجیب سی بو محسوس کی جانے لگی۔ انسانی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز لاوا بن کر لوگوں کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دہکتے سورج آسمان کے درمیان میں معلق ہو گیا تھا۔ نجمہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ عجیب سی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ قریب تھا کہ اسے کہہ آ جاتی اور کسی چیز کے چرچراہٹ مسلسل اسے پریشان کیے دے رہی تھی۔ اے لچھمی، یہ کیسی بو باس ہے اور یہ کیا چرچراہٹ کی آواز ہے؟ نجمہ نے باہر سڑک پر کھڑی ہوئی لچھمی کو ٹوکا لگائے ہوئے کہا۔ ارے بہن، تمہیں معلوم نہیں، آج رات شکلا بنیاد گزر گیا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے کھنڈروں کے دامن میں واقع شمشان گھاٹ میں جلانے کے لیے لے گئے ہیں۔ یہ اسی کی ہڈیوں کے بو کرنے کی اور جلنے کی آواز ہے، لچھمی نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ دونوں تھوڑی دیر تک کھڑی افسوس بھری نگاہوں سے فضا میں اٹھتے ہوئے کالے دھوئیں کے چکراتے مرغولوں کو گھورتی رہیں اور پھر ایک طرف بیٹھ گئی۔ اچانک نجمہ نے خاموشی کے اس پردے کو چاک کیا اور سرگوشیوں میں کہا، لچھمی ایک بات تو بتا، یہ شکلا تو وہی بنیا ہے نا جس نے دشمنی کی وجہ سے اپنی اچھی خاصی گائے کو اپنے پڑوسی ہری لال کے جانوروں کے باڑے میں باندھ کر خود ہی اس کا گلا رسیوں سے دبا کر اس پر گو ہتھیار کا الزام لگایا تھا اور پھر برہنموں نے اسے گوہتیا کے اس جرم میں گاؤں چھوڑنے اور 7 سال تک اسے درد بھیک مانگنے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور بیچارہ اب بھی جوگی بنا دوار بھٹک رہا ہے۔ ابھی تک اس کی سنکٹ کے دن پورے نہیں ہوئے۔ ہاں وہی ہے بہن، بڑا ظالم تھا وہ انسان، نہ جانے اس نے کیا کیا پاپ کیے تھے، تبھی تو اس کی ہڈیاں اس طرح توڑی جا رہی ہیں اور اس کا جسم اس طرح جل رہا ہے۔ لچھمی نے ناک سکوڑتے ہوئے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ کچھ بھی ہو بہن، یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے، چاہے شکلا ہو یا ماسٹر نصر، ایک کو اپنی 2 گز زمین یا پھر دہکتے شعلوں کی نظر ہونا پڑے گا۔ نجمہ نے سر آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں ایک بات تو صاف ہو چکی ہے کہ آخر انسان جو کچھ اس دھرتی پر کرتا ہے، چاہے نیکی ہو یا پاپ، اس کا حساب تو اسے دینا ہی پڑے گا اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ تو ہونی ہی چاہیے۔ شاید اسی لیے وہ شہر بسایا گیا ہے اور اسی لیے ایک کو وہاں لے جایا جاتا ہے اور جو لوگ نیک اور اچھے ہوتے ہیں وہ جلائے جانے یا ہزاروں ٹن مٹی میں دفن ہونے کے باوجود ہمیشہ میٹھی نیند سوتے ہیں۔ لچھمی نے خلاؤں میں گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں بہن، ہمارا اسلام تو یہی کہتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس پر ہول سناٹے اور کوٹری میں مردہ کی ساری کارروائی پلک جھپکتے ہی نہایت پرسکون انداز میں ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کوئی آواز نہیں آتی، کیونکہ وہاں فیصلے خدائی نظام کے تحت ہوتے ہیں جس کا سمجھنا ہمارے سمجھ سے باہر ہے اور خدا تعالیٰ اس کے لیے پورا بدلہ تول کے بغیر کمی پیشی کے دے دیتے ہیں۔ اگر گنہگار اور پاپی ہوتا ہے تو اسے سخت ترین سزا دی جاتی ہے اور کبھی کبھی اس شہر خاموشیاں سے تکلیف اور عذاب کے برکتے شعلوں میں اس کی آواز ہمیں بھی سنوائی جاتی ہے تاکہ ہم لوگ سنبھل جائیں اور نیک کام کر کے اس شہر کا شہری بننے کے لیے ہم اپنے آپ بھی تیار کر لیں۔ نجمہ نے جاتے جاتے کہا۔ اذان کی آواز لاؤڈ اسپیکر سے نکل کر فضاؤں میں توحید کے نغمے بکھیرنے لگی۔ اچانک نجمہ نے اپنا سرکتا دوپٹہ اپنے سر پر ڈالا اور یہ بربراتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک شارٹ کہانی تھی اور سبق آزمودہ کہانی تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔